السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک حقیقی، مدبر حقیقی اور خالق حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. زیر بحث موضوع، جس ٹاپک پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت پر ہے. ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو لے کر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے جو نصیحتیں، جو عبرتیں اللہ نے رکھی ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اسی سلسلے میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام، اور انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم ہود علیہ السلام کے بارے میں سننے والے ہیں. عزیز ساتھیو، نوح علیہ السلام کے بعد اگر کسی قوم کے درمیان اللہ نے رسول بھیجا ہے تو وہ قوم تھی قوم عاد. اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے ضمناً کہ انبیاء علیہم السلام جن کی تعداد 1,25,000 سے زیادہ ہے، اور جن میں 313 بعض روایتوں کے مطابق، 314 بعض روایتوں کے مطابق، 317 بعض روایتوں کے مطابق رسول رہے ہیں. تو انبیاء کی تعداد 1,25,000 کی تھی، رسولوں کی تعداد 313، 14، 17 کے آس پاس تھی. یہ جو اتنی بڑی تعداد تھی، ان میں عربی بولنے والے، عربی بول چال کے انبیاء 4 تھے جو نسلاً عربی تھے. ان میں سے سب سے پہلے ہود علیہ السلام، اور اس کے بعد صالح علیہ السلام، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عربی ان کی بول چال تھی. اور بقیہ رسول، بقیہ انبیاء، ان میں سے اکثر و بیشتر بنی اسرائیل کے تھے، تو ان کی زبان عبرانی زبان تھی، جسے آج اسے ہیبریو زبان کہتے ہیں. تو ہود علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو عربوں کے درمیان بھیجے گئے، اور ان کے علاقے آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی وہ علاقے احقاف کے نام سے مشہور ہیں. یہ جو قوم عاد تھی، ان کی جو بستی تھی، وہ بستیاں تھیں آج جہاں عمان ہے، اور آج جہاں سعودی عرب کے جنوب کا علاقہ، ساؤتھ کا علاقہ پڑتا ہے، وہاں پر ان کی بستیاں تھیں. ان کی بستیوں کو احقاف اللہ نے قرآن میں کہا، اور ایک مستقل سورت بھی ہے احقاف کے نام سے. تو ان کے علاقوں کو احقاف کہا جاتا تھا، جہاں پر رہتے تھے، اور عرب زمین سے ان کا تعلق تھا. اور یہ جس زمین میں رہتے تھے وہ ایک اونچی وادی تھی، اور وہاں پر ان کے لیے بہترین انتظامات تھے، اور بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا. اور جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سے سمندر انہیں نظر آتا تھا.
بالکل سمندر انہیں نظر آتا تھا، وہ اس ایک حسین منظر کے ساتھ اس علاقے میں رہتے تھے. اور یہ قوم جنہیں عرب بادیہ کہتے ہیں، دیکھیے عرب جو تھے ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عرب بادیہ، ایک ہے عرب عاربہ، اور ایک ہے عرب مستعربہ. عرب بادیہ وہ عرب ہیں جو بالکل پرانے زمانے سے ان کا تعلق تھا، بہت ہی قدیم لوگ، ان میں سے عاد، ان میں سے سمود، ان میں سے طسم، ان میں سے عمالقہ نام کے مشہور قبائل ہوتے تھے جو خالص عربی بولتے تھے اور ان کی پرانی عربی تھی. یہ ہے عرب بادیہ. عرب بادیہ سے مراد جو دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں رہا کرتے تھے. ایک دوسری قسم ہے عربوں کی جسے العرب العاربہ کہتے ہیں. ایسے لوگ جو عربی نہیں تھے، ایسے لوگ جو عرب تھے لیکن جن کا تعلق ساؤتھ آف جزیرہ سے تھا، یعنی جہاں آپ آج جو عربین پیننسولا دیکھتے ہیں وہاں کے جنوبی علاقے میں ان کے علاقے پڑتے تھے. یہ لوگ اصل یمن کے تھے. انہیں قحطانیین بھی کہا جاتا ہے. العرب العاربہ جو اصل عرب تھے اور ان کا تعلق یمن سے تھا، انہیں قحطانیین بھی کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم کی عربی بولنے والی قوم تھی العرب المستعربہ. یہ وہ عرب تھے جو اصل میں عرب نہیں تھے، انہوں نے عربی زبان سیکھی اور اس کے بعد یہ عرب بن گئے. یہ کون تھے؟ یہ سب سے پہلے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تھے. ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عربی النسل نہیں تھے. وہ فلسطین سے آئے تھے اپنے شیرخوار بچے کو لے کر اور اپنی بیوی ہاجر کو وہ لائے، انہیں دونوں کو مکے میں بسایا اور اس کے بعد چلے گئے. اب یہ خود عبرانی زبان بولنے والے تھے. تو یہ جو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر، یہ جو مکے کے سرزمین میں رہ گئے تھے، انہوں نے عربی زبان سیکھی ایک قبیلے سے جس کا نام تھا جرہم، جو اصل میں یمن سے آیا ہوا تھا. مائی ہاجر کے پاس اجازت لینے کے بعد یہ پورے کا پورا قبیلہ مکے میں بس گیا. یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گفتگو کریں گے آپ کے سامنے آئے گی. تو اب اتنا سمجھ لیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل جن میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، یہ اصل میں عربی نہیں تھے. یہ مکے میں بسے اور قبیلے جرہم سے انہوں نے عربی زبان سیکھی. تو اس اعتبار سے عرب کی یہ 3 قسمیں ہیں. تو اس میں جو پہلی قسم ہے العرب البادیہ، ان کا تعلق ہے عاد اور سمود جیسے قبائل سے. تو عاد جو تھے یہ عرب بادیہ سے ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کی بہت ہی قدیم عربی زبان تھی اور بہت ہی قدیم زمانے میں یہ لوگ آئے. تو یہ تھا مختصر اس قوم کے تعلق سے. اور یہ جو قوم تھی اللہ نے انہیں بہترین زمین میں بسایا اور بہترین علاقے دیے اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں زبردست طاقت دی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر اے نبی کیا آپ نے قوم عاد کو نہیں دیکھا جو ارم والے تھے. ارم کہتے ہیں بڑے بڑے ستونوں کو، بڑے بڑے ستون والا یہ علاقہ تھا. یہ باقاعدہ بڑے بڑے ستون بناتے جس سے گھر بناتے، چھت بناتے اور یہ وہاں پر بستے تھے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ وہ لوگ تھے ان جیسی کوئی دوسری قوم نہیں تھی، ان جیسا کوئی دوسرا قبیلہ نہیں تھا. اور یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے، ان کا دعویٰ تھا. جسمانی اعتبار سے اللہ نے انہیں بہت کچھ طاقت دے کر رکھی تھی. اور اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا اتبنون بکل ریع، اتبنون بکل ریع، تم لوگ تو ایسے ہو کہ پہاڑ کے چوٹیوں میں، پہاڑ کے اونچائیوں میں پہاڑوں کو کھود کر تم گھر بناتے ہو اور اس کے بعد تم ایسے بستے ہو گویا کہ تم لوگوں نے سوچ لیا کہ ہمیں یہی ہمیشہ رہنا ہے. یعنی اس انداز سے، اس ٹھاٹ باٹ سے یہ اپنے علاقے بنتے تھے. اور اس کے بعد چونکہ ان کا علاقہ عربی علاقہ تھا، صحراوی علاقہ تھا، تو پانی کے لیے بڑے بڑے ٹنکیاں بنتے تھے، زمین کھودتے، ایک بہت بڑے جگہ بناتے جہاں پر پانی کا بندوبست کرتے تھے. تو پانی کا ان کے پاس انتظام تھا
اور جسمانی اعتبار سے بڑے دیو ہیکل لوگ تھے, بڑے مضبوط لوگ تھے, پہاڑوں کو کھودتے اور پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے, جن کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. آج بھی سعودی عرب کے اندر اس کے بہت سارے نمونے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر وہاں پر ان کے اپنے گھر بسائے. پہاڑوں کے اندر انہوں نے پانی کا انتظام کیا, جہاں پر بارش پڑنے کے بعد پانی نیچے پہنچ جاتا تھا اور سال بھر یہ لوگ پانی پیتے تھے. تو ہر قسم کی نعمت اللہ نے دے رکھی تھی. تو یہ اس قوم کی حقیقت تھی. اور یہ قوم بت پرست تھی, غیر اللہ کی عبادت کرنے والی تھی, بتوں کو اپنا خدا ماننے والی تھی. تو جب ان لوگوں نے بت پرستی میں, شرک میں حد سے زیادہ تجاوز کیا, حد سے زیادہ بڑھ گئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان انہی میں سے, وہ بھی آدھی کی قوم کے تھے, انہی میں سے ایک رسول بھیجا جن کا نام تھا ہود. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالُوا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے عاد کے پاس انہی میں سے ان کے بھائی کو بھیجا, یعنی انہی کے نسل میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام ہود تھا. اور یہ آئے اور انہوں نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ اے قوم والو, یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ نے مجھے تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا. یہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ جو قوم تھی, ان کے یہاں 3 بڑے بڑے بت تھے جن کے نام مفسرین نے لکھا ہے. بعض لوگوں سامودا, سودا, ایسے نام کے ان کے بہت بڑے بڑے بت تھے جنہیں انہوں نے پہاڑوں میں تراشا تھا, پہاڑوں میں تراش کر رکھا تھا, اور باقاعدہ یہ بت پرستی کرتے تھے. یہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس بت پرستی حد سے زیادہ بڑھ گئی, اور بتوں پر ان کا ایمان اٹکا ہوا تھا, غیر اللہ سے یہ لگاؤ لگا کے بیٹھے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایک ایسی قوم کے درمیان رسول نہیں بھیجتا جو کہ بالکل معمولی سی قوم ہے, یا پھر وہ ایسی قوم جس کی کوئی اہمیت نہیں. ایسا نہیں ہوتا. خاص طور پر رسول ایسے قبائل, ایسی قوموں کے درمیان آتے ہیں جو کافی مشہور ہوتی ہیں. اس وقت کے لوگ, اس وقت کی دنیا کے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا قبیلہ اور بہت ہی بڑے لوگ ہیں. تو اس زمانے میں عاد سے زبردست کوئی قوم نہیں تھی. اور ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑتے ہو تو اس قوم کے پرخچے اڑا دیتے ہو, اس قوم کو تہس نہس کر دیتے ہو. اتنی تمہارے اندر طاقت ہوتی تھی, اور تمہارے اندر اتنا ملاپ اور اتنا جڑاؤ تھا کہ تم کسی بھی قوم پر حملہ کرتے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو. تو یہ اس قوم کی تعریف ہے. انہیں اللہ نے جسمانی طاقت دی اور بہترین علاقے عطا کیے, کھانے پینے کا اللہ نے انہیں انتظام کیا, اللہ کے ڈھیر ساری نعمتوں میں یہ لوٹ رہے تھے, اور انہیں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے پوری خبر تھی. ایسا نہیں کہ انہوں نے نوح کو نہیں جانا ہو یا پھر ان کی قوم کے تعلق سے نہیں جانا ہو, ایسا نہیں. یہ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام کون تھے, ان کے زمانے میں جو طوفان آیا اور اس کے بعد کیوں انہیں برباد کیا گیا, یہ سب تفصیل جانتے تھے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ماننے سے اعراض کیا, اختلاس کیا. ہود علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بت پرستی کر رہے ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. اور ہود علیہ السلام چونکہ انہی کے نسل سے تھے, انہی کے قبیل سے تھے, اور انہی اسی عاد سے تھے, تو یہ ہود علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتے تھے, بالکل ان کے ٹکر کے تھے. تو اس لیے اس قوم کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو ہوئی. ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی اور بڑی لمبی گفتگو کی. روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی بھی عمریں بڑی ہوتی تھی, مطلب ان کے یہاں بھی 200-300 سال جینا ایک عام رواج تھا. اگرچہ کہ نوح علیہ السلام کے بعد, طوفان کے بعد عمریں گھٹ گئی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ لمبی عمریں جیتے تھے, اور ان کے جسم اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں انہیں نصیب ہوتی تھی. تو ہود علیہ السلام بھی ان میں سے تھے, اور ٹکر کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو ان دونوں کے درمیان بڑی لمبی لمبی گفتگو ہوئی, جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود, ایک مستقل سورہ ہے جس میں اللہ نے اس کا ذکر کیا, اور سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہے, اور اس کے بعد شورا کے اندر اس کا ذکر ہے, شعراء کے اندر اس کا ذکر ہے. مختلف صورتوں میں اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے تفصیل بتائی. چلیے دیکھتے ہیں کہ ان قوم والوں نے کیسے ہود علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی. پہلے
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی نبی اور رسول پر ایمان لانے والے کمزور طبقے کے، معمولی لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ ایمان لاتے ہیں. ہر بار ایسے ہی ہوا. اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مخالفت کرنے والی قوم ہوتی ہے جو لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے. قوم کے اندر جو سردار ہوتے ہیں، قوم کے اندر جو لیڈرز ہوتے ہیں، قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو سرغنے ہوتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان پر ایمان لا لیا جائے تو ان کی تو گدی چلی جائے گی، اب ان کی کوئی بات نہیں مانے گا. تو اس لیے حسد میں آ کر اور بعض گمراہی میں پڑھ کر انبیاء علیہ السلام رسولوں کا انکار کرتے تھے. تو یہ جو ہود علیہ السلام کی قوم، عاد کی جو قوم تھی، ان کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے جب ہود کی دعوت سنی تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ اے ہود، تمہارے اندر بیوقوفی ہے. تم جو بات کہہ رہے ہو اس میں عقل نہیں ہے، تم عقل کی بات نہیں کہہ رہے ہو، تم پاگل ہو. تو ہود علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا یا قوم لیس بی سفاہہ، اے قوم والو، آپ جانتے ہو اچھی طریقے سے کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوشیار اور سمجھدار آدمی ہوں، لیکن جان رکھو کہ میرے پاس اللہ کی خبر آئی ہے اور میں اللہ کے پیغام کو تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں. تو پہلے تو انہوں نے پاگل کی تہمت لگائی اور اس کے بعد کہا کہ اے ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تم جو کہتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، تم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، تمہارے پاس روشن نشانی نہیں ہے. تم جو کہتے ہو کہ ہمارے جو خدائیں ہیں یہ سب بیکار ہیں، یہ سب بت ہیں، تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جب تک تم کوئی میراکل، جب تک تم کوئی معجزہ نہیں دکھاتے، ہم ہمارے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں. تو انہوں نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ تم معجزہ لاؤ، ہم تمہارے تعلق سے غور کریں گے. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ ما نراک الا اعتراک بعض آلہتنا، انہوں نے کہا کہ ہود تمہاری یہ جو باتیں جو بہکی بہکی ہیں، یہ باتوں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں ہو نہ ہو ہماری بعض بتوں نے، ہمارے بعض خداؤں نے تمہیں چھو لیا ہے، ہمارے بعض خداؤں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ تم ان کے خلاف بولتے ہو تو ہمارے خداؤں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کہتے ہو. یہ ان کا جو ہے تیسرا دعویٰ تھا. اور چوتھی چیز جس سے لے کر انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ایک آدمی ہو، تاکلوا مما ناکل، ہم جو کھاتے ہو اسی سے تم کھاتے ہو، ہم جو پیتے وہی تم پیتے ہو، ہماری طرح تم بازاروں میں چلتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اور تمہارے بھی خاندان ہیں اور تمہارے بھی بیوی بچے ہیں اور ہمارے بھی خاندان ہیں، تم بالکل ہماری طرح ہو، تم تو بشر ہو، تم تو ایک انسان ہو، تم کیسے رسول بن گئے، تم کیسے رسول بن گئے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا اور اللہ کی وحی تمہارے پاس آتی ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو. آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے جتنے بھی یہ جو اعتراضات ہیں، یہ سب اعتراضات ہر رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے بالکل یہ پورے اعتراضات پیش کیے. تو اسے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعض واقعات کو مختلف الفاظ سے بیان کرتا ہے، ایک ہی واقعے کو کئی صورتوں میں بیان کرتا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کے جو دعوے، ان کے جو انکار کرنے کے طریقے ہیں، یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. دیکھو ہود کے ساتھ ایسے ہی ہوا، نوح کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی موسیٰ کے ساتھ ہوا. یہ جو قوم والے، یہ جو گمراہ لوگ ہمیشہ جو اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات ایک ہیں، ان کے اعتراضات ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے. بت پرستی قوم ایک ہی اقلیت رکھتی ہے. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اپنے کام میں جڑے رہیے. تو یہ ایک پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے بعد ہود کی قوم نے کھلم کھلا یوم القیامت کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم مر جائیں، ہمارے ہڈیاں گل جائیں، ہمارے جسم بوسیدہ ہو جائیں، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ کیسا وعدہ کر رہے ہیں ہود، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہے نا. یہ کس سوچ ہے،
خدا کا انکار کرنا اور ساتھ ساتھ یوم القیامہ کا انکار کرنا، اس قوم کے اندر یہ چیز بھری پڑی ہوئی تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے، صاحب کے جواب دیے۔ تو اس کے بعد ایک مرحلے میں جب یہ جو سردار لوگ تھے یہ جمع ہو گئے، اب ان کی طاقت ہو گئی، اب انہوں نے ہود علیہ السلام اور ان پر جن لوگوں نے ایمان لایا انہیں دھمکی دینے لگے، ان میں سے بعض لوگوں پر حملے بھی کیے، اور ہود علیہ السلام کو انہوں نے کئی جگہ الرٹ اور کاشن کیا کہ ہود ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں توڑ دیں گے، تمہیں چاہیے کہ دعوت چھوڑ دیں۔ تو ایک مرتبہ ہود بھی اڑ جاتے ہیں علیہ السلام، اڑ جاتے ہیں اور قوم والوں کے درمیان کھڑے ہو کر، سرداروں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، میرا جو پیغام ہے واضح ہے، میں جو بھی کہتا ہوں اللہ نے جو مجھے بات سکھائی وہی کہتا ہوں، کوئی چیز میں میری طرف سے نہیں کہتا۔ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے، اگر تم اس چیز پر اڑے ہوئے ہو تو چلو چیلنج یہ ہے کہ تم پورے جمع ہو جاؤ، اجمعوا امرکم، تم پورے جمع ہو جاؤ، ثم قضوا علی جميعا، سب جمع ہو جاؤ اور مجھے مارنے کی کوشش کرو۔ ہود علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا؟ ڈیبیٹ دیکھیے، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غلطی میں ہوں، اب تم پوری طاقت جمع کر لو اور کوشش کرو کہ مجھے برباد کر دے، کوشش کرو کہ مجھے قتل کر دیں۔ اس کے بعد کہا کہ ہرگز ناقص یہ چیز تم سے ہو نہیں سکتی، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا معنی یہ کہ قوم والوں نے مکمل کوشش کی، پلان بنایا، پروگرام بنایا، پلاٹ کیا، ختم کرنے کے لیے گنڈوں کو جمع کیا، اوباشوں کو جمع کیا، لیکن یہ ہود علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میراکل تھا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ان کی پوری جماوڑے طاقت ہونے کے باوجود ہود علیہ السلام کو انہوں نے چھوا تک نہیں، ٹچ تک نہیں کیا۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کی مکمل حفاظت کی۔ اور اس کے بعد جب ہود علیہ السلام اور اس قوم کے درمیان ٹکر پر ٹکر چل رہی ہے، روزانہ بازار میں جھگڑا، روزانہ عبادت گاہوں میں جھگڑا، ہود علیہ السلام جاتے عبادت گاہوں میں اور ٹھہر کر کہتے ہیں کہ ان بتوں میں کچھ ہے ہی نہیں، کس کی کیا عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنی دعوت کو دھڑلے سے پیش کرنا شروع کر دیا، ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے تھکان کا اظہار کیا، یہ بھی مخالفت کر کر کے تھک گئے، تو آخرکار انہوں نے کہا کہ ہود اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعیدنا، اے ہود تم تو صرف ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہو، تم تو صرف یہ کوشش کر رہے ہو کہ ہم ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیں، تمہیں ہمارے خداؤں سے دشمنی ہے، یہ تو واضح ہے۔ باطل پرست ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسے کوئی دنیاوی رنگ دینا چاہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ نبی اے محمد تم یہ جو نیا دعویٰ کر رہے ہو، کیا تمہیں عرب کی سرداری چاہیے؟ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، یا پھر تمہیں دولت چاہیے؟ اب کہو تو ہم ساری دولت تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے، یا پھر تم سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب سے سب سے حسین ترین عورت کو تمہارے سامنے ہم پیش کر دیں گے، یا پھر تم بیمار ہو تمہیں علاج کی ضرورت ہے تو یاد رکھنا ہم سارے عرب میں گھوم کر بہترین علاج کرنے والوں کو حاضر کر دیں گے، بہترین علاج کرنے والوں کو سامنے پیش کر دیں گے جو تمہارا علاج کر پائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں جس میں کوئی کمرشل ایسپیکٹس نہیں ہے، جس میں کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، پیسے آنے جانے کی بات نہیں ہے، یہ خالص للہ کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو کیسے لیا؟ انہوں نے لیا کہ محمد نے یہ باتوں کو شروع کیا اس وجہ سے کیونکہ انہیں کوئی دنیا کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یہ باطل پرست لوگ اس دنیا کو حق میں لا کر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی حق کہتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ بھائی اسے کچھ دوسری کوئی چیز کی ضرورت ہے، اسے کوئی دوسری حاجت ہے، اسے نام کی ضرورت ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ شہرت کا بھوکا ہے، ایسی باتیں کہتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کی دعوت پر غور نہیں کرتے۔ یہ بھی قسم کے اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ تو ہود کے قوم نے کہا، جب یہ لوگ ہود علیہ السلام کی دعوت یہ بھی تھک گئے تو آخرکار انہوں نے کہا کہ تم تو آئے ہو ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کرنے کے لیے، تمہیں تو ہمارے خداؤں سے دشمنی ہے، یہ نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے یا نہیں، یہ دوسری بات، دشمنی ہو گئی ہے تمہیں، بس تم دشمنی کا اظہار کر رہے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے فأتنا بما تعیدنا ان کنتم صادق، اگر تم یہ واقعی تم ایسا ہو تو چلو تم جو بار بار کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، چلو عذاب لا کر دکھاؤ، ہم بھی عذاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، انہوں نے اپنی مجلسوں میں
اپنے اپنے علاقوں میں دھڑلے سے ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ یہ کیا تم بار بار جو کہتے ہو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، چلو لا کر تو دکھاؤ، ہم عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے عقل میں پردے پڑ جائیں، پھترے پڑ جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہیں مکمل طور پر معلوم ہے کیسے طوفان آیا، یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہیں ان کی طاقت نے غرور میں ڈال دیا، یہ قوم جہاں یہ بت پرستی میں اڑی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ انہیں ان کی طاقت پر غیر معمولی غرور تھا۔ من اشد منا قوہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم بہت ہی طاقتور لوگ ہیں۔ ان کی طاقت نے، ان کی دولت نے انہیں گمراہ کر دیا، ان کی طاقت نے اور ان کی دولت نے ہود علیہ السلام کی دعوت پر غور و خوض کرنے سے اعراض کر دیا۔ تو یہی ہوا کہ ان کی طاقت نے انہیں گمراہ کر دیا، تو انہوں نے بار بار اللہ کے عذاب کو مانگا۔ اور ایک دن جب ہود علیہ السلام ان لوگوں سے گفتگو کر کے تھک گئے، انہوں نے کہا کہ اب معاملہ ختم بھائی، اب تو بات یہ ہے کہ عذاب لا کر دکھاؤ، بس اب دلائل بہت ہو گئے، گفتگو بہت ہو گئی، اب آپ عذاب لا کر دکھاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجلس میں کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وعذاب، کہا کہ اللہ کی پھٹکار تم لوگوں پر پڑ چکی ہے، مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے کہ بدترین نحوست والی عذاب تم پر آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد ہود علیہ السلام نے انہیں وارن کیا کہ دیکھو صرف چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ اللہ کا عذاب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے، وہ سب کو ختم کر کے رکھتا ہے۔ تو میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم نے تو مانگا ہے، تو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب ہوا ہے کہ یہ جو عذاب کی جو شروع کی شکل تھی آسان کی تھی، ہوا ہے کہ 3 سال تک یا پھر 7 سال تک ان کی بستیوں میں قحط سالی آئی۔ قحط سالی سے مراد بارش نہیں ہوتی تھی، سکاڑ آ گیا ان کے ہاں، ان کے مویشی جانور بھوکے مرنے لگے، پانی کا انتظام نہیں تھا، سکاڑ آ گیا۔ اور ان کے بعض لوگ، کہا جاتا ہے کہ ان کے بعض قبائل کے لوگوں کو انہوں نے مکہ بھیجا، اور حرم کے اندر کعبے، اس زمانے میں کعبہ تو تھا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے رینوویٹ کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ملائکہ نے بنایا تھا تو کعبہ موجود تھا، تو مکے کو اپنے لوگوں کو بھیجا کہ وہاں پر وہ دعا کریں۔ بہرحال انہوں نے بہت کوشش کی تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے، لیکن ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لائے۔ ہود علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم بھی کوشش کرو کہ قحط سالی جائے، لیکن کبھی بھی ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا اور اپنے کفر میں اڑے رہے۔ تو پہلے قحط سالی آئی، سکاڑ آیا، بھوک و پیاس کے دورے لگے، تو کئی جانور مر گئے، ان میں سے بعض لوگ بھی مر گئے۔ تو اچانک ہوا یہ کہ ان کی وادیوں میں کالی گھٹائیں نظر آئی، کالے ابر نظر آئے۔ فلما رأوه قالوا هذا عارض مستقبلت اودیہم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے ان کالی گھٹاؤں کو دیکھا، ان کالے ابر کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور چیخنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی بارش آ گئی، یہ جو تم عذاب کہہ رہے ہو، عذاب کچھ نہیں، یہ دیکھو بارش آ گئی۔ تو انہوں نے اس کالی گھٹاؤں کو دکھا کر، ان کالے ابر کو دکھا کر کہنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ اللہ کی رحمت، یہ جو ہے رحمت ہے جو ہم پر ہونے والی ہے، یہ بارش کے لیے آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کالی گھٹا ان کے قریب آنے لگی تو کڑاکے کی بجلی گری، اور اس کے بعد ایسی آندھی آئی جن کے تعلق سے آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے، اوسان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فسخر علیہا فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، ہم نے تو عاد کو برباد کیا، کس سے؟ بریح، انتہائی بدترین آندھی، طوفان، ہوا، سرسرن کا معنی ہے کہ ایسی آندھی جس کے اندر آواز تھی۔ آندھی ایک ہوتی ہے ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے آوازوں کے ساتھ، ایک ہوا ہوتی ہے آواز کے ساتھ، آدمی سنتا ہے تو اس کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ سرسرن عاتیہ، اور ایسی ہوا کہ سرکش ہوا، راستے میں
کوئی بھی چیز آئے اسے اٹھا کر پھینک دیتی تھی. اور ایسی ہوا جس کے تعلق سے دوسری جگہ اللہ نے کہا ریح عقیم, ایسی ہوا جس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. عام طور پر ہوا چلتی ہے تو فائدے ہوتے ہیں, کھیت کے لیے, زمین کے لیے, جھاڑوں کے لیے, مویشی جانوروں کے لیے ہوا میں فائدے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہوا تھی یہ تو بانجھ ہوا تھی. اللہ کہتا ہے کہ یہ بانجھ ہوا تھی, اس میں کوئی فائدہ نہیں, صرف سختی ہوتی ہے, اب اس میں کوئی راحت چین و سکون نہیں. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام, ابھی ہوائیں دن بدن اتنی تیزی سے اور اتنی تیزی سے بہنے لگی کہ 7 رات اور 8 دن, 7 رات اور 8 دن لگاتار ہوا, لگاتار سیلاب, لگاتار آندھی. حسومن, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ 7 دن اور 7 رات اور 8 دن کے ذریعے سے ہم نے ان کے پورے معاملے کو برباد کر دیا. حسومن فتر القوم فیہا صرعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہ قوم والے پورے کے پورے ان کی ناشیں پڑی تھی. یہ آدمی جس نے ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا, یہ آدمی جس نے قتل کرنے کی کوشش کی, یہ آدمی جس نے دھڑلے سے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, یہ آدمی جو ٹھٹا مذاق کرتا تھا, یہ آدمی اونٹ کی نسل پر حملہ کرنا چاہتا تھا, سب میت کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں, وادی میں ناشیں پڑی ہوئی پوری کی پوری. فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اور اللہ سبحانہ وتعالی بتاتا ہے کہ یہ جو ناشیں پڑی تھی, ایسی ناشیں گویا کہ کھوکھلا کھجور کے جھاڑ کی جو ٹہنیاں ہیں انہیں اگر کاٹ کے گرا دیا جائے اس طریقے سے ان کے سر اڑا دیے گئے تھے. اگر کھجور کا درخت ہے اور اوپر جو جھاڑ ہوتا ہے, اوپر جہاں پھل لگتے ہیں, اگر اسے کاٹ دیا جائے تو صرف ٹہنی رکتی ہے, تو اس طریقے سے ان کے ناش گرے ہوئے ہیں کہ ان کے جسموں میں سر نہیں ہے. اور مفسرین نے کہا کہ کیسے ان کے جسم میں سے سر نکال دیے گئے. وہ ایسا ہوا کہ جب آندھی آئی تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے, ہے نا, اور پہاڑ آندھی طوفان کو جھیلتا ہے اور اندر رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر گھر بنائے, آپ نے چھپر ڈالا ہے, آپ نے ٹینٹ بنایا ہے, تو وہ ہوا کے سامنے تو سب اڑ جائیں گے, الگ بات ہے. لیکن یہ تو رہتے تھے کہاں, پہاڑوں کے اندر. تو ہوائیں ایسی چلتی تھی کہ یہ پہاڑوں کے اپنے اپنے گھروں میں سر جا کے یہ چٹانوں سے مار لیتے تھے. ہوا کی تیزی برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سیدھے ان کے سر جا کے چٹانوں سے ٹکراتے تھے. اگر کوئی آدمی باہر نکل جائے, یہ ہوائیں انہیں لے کر اڑ جاتی اور لے کر جا کر کسی چٹان میں دے مارتی کھینچ کے, جس سے ان کا سر چکنا چور ہو جاتا تھا اور ان کا سر جسم سے الگ ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد ناشیں پڑی ہوئی, اس کے بعد ناشیں پڑی ہوئی. تدمر کل شیء باذن ربها, ایسی ہوا, ایسی آندھی آئی کہ اللہ کے حکم سے اس نے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں, سب کے سب ختم, ایک بھی بچا نہیں, سب کو ختم کر دیا گیا. اور ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے عاد کو برباد کیا فی نحس مستمر, ہم نے عاد کو لگاتار منحوسیت ان پر اتاری اور انہیں برباد کر دیا. ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا وہ ایام نحسات, اور عاد پر ایسے دن آئے جو انتہائی منحوس تھے, انتہائی منحوس دن آئے اور ان کی بستیوں کو برباد کر کے رکھ دیا گیا. تو یہاں پر منحوس سے مراد یہ نہیں جیسے کہ آج ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ میں نحوست ہے, یہ گھر میں نحوست میں ہے, اس میں فلاں میں. یہ تو عقیدہ ہمارا نہیں ہے, ہم چیزوں میں نحوست نہیں ڈھونڈتے. یہاں پر اللہ نے نحوست اس لیے کہا کہ قوم والوں کی جو بربادی ہو رہی ہے, وہ بربادی پر پڑے ہوئے لوگ, وہ ظالمین کے لیے وہ دن انتہائی بدترین دن تھا, ان کے تاریخ میں سب سے بدترین دن تھا. اس لیے اللہ نے یہاں پر نحوست سے تعبیر کی. تو عزیز ساتھیوں, ان وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں سے گزرتے تو کہا کہ یہ عذاب کی وادیاں ہیں, یہاں پر بڑی تیزی سے گزر جائیں. با صحابہ سے کہا کہ رات میں ہوا چلنے والی ہے, سب اپنے اپنے ٹینٹوں میں چلے جائیں, کوئی باہر نہیں نکلے گا. اور بعض لوگوں نے اعراض کیا, باہر نکلے تو 2 صحابہ قتل کر دیے گئے اسی انداز سے کہ ان کے کھوپڑیوں کو چٹانوں میں مار دیا گیا اور اس کے بعد ختم کر دیے گئے. تو انتہائی ہنگامی
ایسا عذاب کہ اس وقت کی ساری دنیا والوں کو معلوم ہو گیا کہ ایسا عذاب آیا. تو اس طریقے سے عاد کی اس قوم کو اللہ نے برباد کر دیا. اب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا کیا؟ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے بچا لیا. اور ہود علیہ السلام باقاعدہ قوم والوں سے کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو بھائی، میرے جانے کے بعد تو عذاب آئے گا، اب تم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، یہ ہماری آخری ملاقات ہے. انہوں نے کہا، ٹھٹا مذاق کیا کہ اے ہود کہاں جا رہے ہو؟ قحط سالی صرف ہماری بستیوں میں نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہر جگہ قحط سالی ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے نکلو گے تو تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی؟ کہیں پر بھی ملنے والی نہیں. تو ٹھٹا مذاق کیا. تو حود علیہ السلام نے صراحتاً انہیں ڈرا کر یہ باہر نکلے تھے کہ بدترین ہوائیں آنے والی ہیں. تو اسی ساتھیوں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں جب مدینے میں ہوتے تو ہم عرب جب آسمان میں بادل دیکھتے تو ہم خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں بارش کم ہوتی تھی، اور جب آسمان میں بادل نکل آتے تو ہم بہت خوش ہوتے اور ان بادلوں کو دیکھتے اور پانی کا انتظار کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بالکل الگ تھا. وہ جب بھی بادلوں کو آسمان میں دیکھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، بیٹھتے، اٹھتے، باہر نکلتے، پھر اندر آتے. یعنی دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ پریشانی میں ہے. تو ایک مرتبہ مائی عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، جب بھی بادل آسمان میں پڑتے ہیں تو یہ بے قراری کا عالم آپ کو جو آ رہتا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی وادیوں میں اچانک بادل نکل آئے اور قوم والوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے والے. لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اللہ نے انہیں برباد کر دیا. اللہ نے انہیں برباد کر دیا. تو جب بھی میں بادل دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کا غضب یاد آتا ہے. یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے اور ان کی عبادت اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان کی توحید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. دیکھیے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کے مکر سے بے خوف ہونے والے، یعنی اللہ کے تعلق سے بالکل امن میں آ جانا کہ بھئی اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ صرف پاگل قوم کرتی ہے، خسارہ اٹھانے والے قوم کرتی ہے. مومنین تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ دیکھیے ڈر رہے ہیں، بادل آ گیا، ڈر رہے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، نماز پڑھتے ہیں. اور اسی لیے بادل آپ دیکھے، بارش آپ کو دیکھا، آپ نے آندھیوں کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما فیہا ومن شر ما ارسلت بہ. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ان بادلوں میں، ان ہواؤں میں جو خیر رکھا گیا ہے اس کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. اے اللہ، ان ہواؤں میں جو ہمارے لیے خیر آنے والا ہے، اے اللہ میں اس خیر کو مانگتا ہوں. اے اللہ، ان ہواؤں میں جو ہوائیں چل رہی ہیں جس میں تو نے خیر بھیجا ہے، اے اللہ میں اس خیر کو مانگتا ہوں. اے اللہ، ان ہواؤں میں جو شر رکھا ہے اور ان شر کے ساتھ جو ہوائیں آتے ہیں، اے اللہ ان شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جب بادل دیکھیں آپ، طوفان دیکھیں آپ، ہوا دیکھیں آپ، تو یہ دعا پڑھیں تاکہ آپ اللہ کے امن میں آ جائیں. تو یہاں پر نوٹ کرنے والی بات، اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، ایمان کا پہاڑ ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے امن میں نہیں آئے. انہیں عین امکان ہوتا ہے، عین انہیں ایک تصور ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہو سکتا ہے کہ برباد کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. یہ خوف انسان کے اندر ہونی چاہیے. مکمل طور پر امن میں آنا یہ مومنین کا طریقہ نہیں. تو عزیز ساتھیوں، ہود علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. اب ہود علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ وہ نکل گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو اس تعلق سے مورخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی کی قوم پر عذاب آتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نبی اور اس کے لوگوں کو بچا لیتا اور انہیں باقاعدہ حرم مکہ بھیج دیا جاتا، اور یہ آخر زمانے میں مکہ پہنچتے اور وہیں پر رہتے اور وہیں پر وفات پا جاتے تھے. یہ تقریباً ہر نبی ہر رسول کے ساتھ ہوا، ہر نبی ہر رسول کے ساتھ ہوا. اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مدین اور وہاں سے نکل کر واپس آ رہے ہیں، راستے میں انہیں نبی بنا دیا گیا. تو وہاں سے نکل کے جا کہاں رہے تھے؟ یہ عقل کے خلاف ہے کہ واپس مصر جائیں گے، تھوڑی فرعون کے پاس جائیں گے برباد ہونے کے لیے، وہیں سے تو بچ کر آئے تھے. تو جا کہاں رہے تھے؟ تو
تو مورخین اور مفسرین نے کہا کہ واپس مکہ جا رہے تھے، انہیں معلوم تھا، رسول اور نبی تھے، انہیں معلوم تھا کہ امن کی جگہ، پناہ لینے کی جگہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں یہی حرم ہوتا ہے جہاں پر وہ آتے ہیں، بڑے امن و امان کے ساتھ باقیہ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے بعض مورخین کہتے ہیں کہ جو مکہ ہے اس کے اندر ڈھیر سارے انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، تقریباً دنیا کے ہر نبی اور ہر رسول اس کی باقاعدہ وہاں پر زیارت ہوئی اور ان میں سے بہت سارے وہاں پر دفن کر دیے گئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت ہے کہ مینا کے اندر جو مسجد ہے جسے مسجد خیف کہا جاتا ہے، مسجد خیف کہا جاتا ہے، وہاں پر 70 انبیاء نے امامت کی ہے، وہاں پر 70 انبیاء نے امامت کی ہے۔ تو مانا یہ کہ مینا پر پہنچتے ہیں تو کیوں پہنچتے ہیں بھائی؟ باقاعدہ حج کرتے ہوں گے اور انہیں طریقہ سکھایا گیا ہوتا۔ اور یہ جو کعبہ ہے، یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے رینوویٹ کیا ہے، اور کعبہ جب سے زمین اللہ نے بنایا تب سے زمین میں کعبہ ہے، اور کعبہ کو بنانے والے ملائکہ تھے۔ انہوں نے زمین میں اللہ کا گھر بنایا، ایک سینٹر پوائنٹ بنایا سارے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد یہ کئی مدت تک اس کے اندر آبادیاں تھیں، آبادیاں برباد کر دی جاتی، اس کے بعد ریت آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہے کہ قیامت کے قریب یہ ریت سب ہریالی میں بدلنے والا ہے، یہ ریت سب لہلہاتی کھیتوں میں بدلنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تعود العرب مروجا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی زمین ہری بھری نہ ہو جائے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ جو آپ نے واٹس ایپ میں تصویریں دیکھی اسے آپ نے جو ہے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہری بھری ہو گئی، یہ تو ہر ہمیشہ ہوتی ہے، تھوڑی موٹی بارش میں پہاڑوں میں ہرے بھرے پودے نکل آتے ہیں۔ ہم جو ہری بھری ہونے کی بات کرتے ہیں وہ کچھ الگ ہیں، کھیتیاں نکل آئیں گی اور بالکل الگ ہی منظر ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آج جو عرب کی زمین میں جو ہرا بھرا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شروعات ہے، اللہ عالم۔ تو ہود علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو نصیحت حاصل کرنی ہے وہ دو باتیں۔ پہلی چیز، قوت طاقت پر غرور محسوس نہ کریں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو طاقت دیتا ہے، انہیں بہت طاقت دیتا ہے، بہت علم دیتا ہے، بہت سمجھ دیتا ہے، انہیں دیتے رہتا ہے اور یہ سرکش ہوتے رہتے ہیں، انہیں ملتے رہتا ہے یہ سرکش ہوتے رہتے ہیں، انہیں ملتے رہتا ہے سرکش ہوتے رہتے ہیں، اور اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دبوچتا ہے اور سب کچھ ان سے چھین لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ظالمین کے ساتھ یہ ہے کہ سأملی لہم ان کیدی، ہاں نہ اللہ کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ظالمین کو مہلت دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، اور اچانک پکڑتے ہیں، اور جو ہماری جو سازش ہوتی ہے وہ انتہائی بدترین ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، اسے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میری غلطی کی وجہ سے مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، یا پھر یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلطی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں اس تعلق سے اللہ غافل ہے۔ آپ کی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، آپ غلطی میں آگے بڑھ رہے ہیں، گمراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں، حرام چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، آپ کی کمائی میں برکتیں آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ چیک کر لیں کہ اگر آپ کا یہ راستہ حرام کا راستہ ہے، نعمتیں آپ کو آ رہی ہیں، تو یہ اللہ آپ کو مہلت دے رہا ہے، اور اچانک رسی کھینچے گا، معاملہ آپ کا ختم ہو جائے گا، معاملہ آپ کا سلٹ جائے گا۔ اس لیے غلطی کے ساتھ اگر نعمت آئے تو اور ڈر جائیں، یہ کہیں اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں، اللہ کی طرف سے پھنسانے کا ایک پروگرام تو نہیں، فوراً توبہ کر لے۔ یہ ہود علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو واقعہ ملتا، جو نبرت ملتی ہے، غرور القوہ، قوت پر غرور۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر یہ جو ترقیاں ہیں اسے لے کر ان کے اندر غیر معمولی غرور ہے۔ پہلے تو انہوں نے آسمان کی فضاؤں سے بات کی، سمندروں کو انہوں نے کھنگالا، انہوں نے کشتیاں بنائی، فلائٹس بنائے، اسپیس بنایا۔ اب ان کا معاملہ یہ ہے، اتنا اب ان کے اندر غرور ہے کہ ہم زمین کو ہم کنٹرول کریں گے۔ اب ان کے اندر غرور کیا ہے؟ غرور ان کے اندر یہ ہے کہ زمین کو نیچرل وے میں ایکٹیویٹ کرنے نہیں دینا ہے،
یہ جو قدرتی طور پر جو زمین چلتی ہے، اس کے ہاں ہوائیں آتی ہیں، آندھی آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، یہ جو قدرتی طور پر جو نظام ہے، اس میں چھیڑ خانی کرنا، یہ آرٹیفیشل زلزلے لا سکتے ہیں، یہ آرٹیفیشل بارش برسا سکتے ہیں، یہ آرٹیفیشل زلزلے سمندروں میں سونامی کریٹ کر سکتے ہیں. اتنی ان کے اندر طاقت بڑھ گئی ہے. بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے اس نعمت پر، اس ترقی پر اللہ کے طرف رجوع کرتے، جبکہ ان کا علم انہیں بتاتا ہے کہ ان کی جو ترقی ہے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جو ترقی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے. ان کے ٹیلیسکوپ اور ان کے جو آسمان کو دیکھنے کے رست گاہیں ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اور بھی زمانہ بہت بڑا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت اس کائنات میں ایک کنکر جیسی بھی نہیں ہے. لیکن جو چھوٹی موٹی ترقی انہوں نے کر لی، اس میں اتنا غرور کہ چاہتے ہیں کہ پوری زمین اب یہ کنٹرول کریں. یہ جب چاہے بارش لائیں گے، جب چاہے بارش روکیں گے، جب چاہے زمین میں جو اگانا چاہے اگائیں گے. تو یہ ایک ترقی ہے. اگر ایمان والوں کے پاس ہو تو وہ ٹھیک ڈھنگ سے اس کا استعمال کریں گے. لیکن یہ جو ظالم شیطان کی عبادت کرنے والے ملحدین، ان کے پاس یہ نعمت گئی تو اب انہیں تکبر اور غرور آ گیا. جب تکبر اور غرور آتا ہے تو اللہ کی طرف سے زبردست مار پڑتی ہے. تو یہ جو طاقت دولت جب بھی آدمی کے پاس آتی ہے تو شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے، اس کے اندر تکبری اور غروری لاتا ہے. کہتا ہے کہ تیرے پاس پیسے ہیں تو بے نیاز ہے، تیرے پاس طاقت ہے تو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. یہ جو تکبری اور غروری جو پیدا ہوتی ہے، یہ سب سے بدترین چیز ہے. مومنین کو ان چیز سے بچ کر رہنا ہے. یہ پورا عاد کا واقعہ، یہ پورے عاد کے قوم کا واقعہ اس چیز پر دلالت ہے کہ قوت پر غرور کرے اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنا اللہ پر توکل ہونا چاہیے. آپ تو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قیامت کے آنے میں آپ کو کوئی شک نہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن زندگی کے کاموں میں، زندگی کے معاملات میں اگر آپ کا ایمان آپ کے اندر توکل پیدا نہ کرے، اللہ پر بھروسہ نہ پیدا کرے، ہاں اللہ مانتا ہوں لیکن یہ مانے کہ میرے کھانے پینے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرے رہنے چلنے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہود علیہ السلام نے جب قوم والوں سے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ اور مجھ پر حملہ کرو، تو وہاں پر ان کا توکل دیکھنے کو ملتا ہے. ایمان تو ہے لیکن اللہ پر اتنا توکل کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں بالکل سیدھے راستے میں ہوں، تو مجھے اللہ پر اتنا توکل ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں آئے گا، مجھے کوئی نقصان تم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. بدلے میں انہیں ہود علیہ السلام کی بددعا نے آ لیا اور ان کی بستیاں اور وہ برباد کر کے رکھ دیے گئے. یہ دو عبرتیں ہیں جنہیں ہم ہود علیہ السلام کے اس واقعے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ہود علیہ السلام کے تعلق سے رکھا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کے واقعات لے کر آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور آپ ضرور وقت پر آئیں. انشاءاللہ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بیان شروع ہونے کے بعد آتے ہیں. آپ وقت مقرر پر آئیں، شروع سے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور بات سمجھنے میں مزہ آئے گا، ہے نا. بہت ساری اچھی اچھی باتیں شروع میں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں، اس لیے وقت مقرر پر پہنچیے اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائیے. اور یہاں پر عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ اپنے گھر والے، ماں بہن جو بھی ہیں انہیں آپ لے کر آ سکتے ہیں تاکہ وہ ان واقعات کو سن کر اپنی زندگی کے حالات کو درست کر سکیں. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.